بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ حدیث نمبر 514 جس میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے، فرمایا کہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل على اعرابی یعود۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی انسان کی عیادت کی غرض سے اس کے پاس تشریف لائے۔ یعنی دیہاتی قسم کا کوئی انسان تھا جو کہ دراصل مدینہ شہر کا مقامی باشندہ نہیں تھا، بلکہ کسی دور دراز کے علاقے سے، کسی گاؤں سے، کسی دیہات سے وہ سفر کر کے وہاں مدینہ پہنچا تھا، اور مدینہ آمد کے بعد وہ وہاں بیمار پڑ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن اخلاق تھا، اور یہ کہ عجز و انکسار، اور یہ کہ انسان دوستی، اور یہ کہ سبھی کے لیے دل میں ہمدردی و خیر خواہی کے یہ جذبات، تو اس کی جھلک ہمیں یہاں اس واقعے میں نظر آتی ہے کہ وہ ایک اجنبی انسان ہے، مدینہ شہر کا وہ باشندہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قرابت داری کا، کوئی رشتہ داری کا سلسلہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود چل کر اس کی مزاج پرسی کے لیے وہاں تشریف لے جانا، حالانکہ وہ اجنبی ہے، مزید یہ کہ وہ دیہاتی قسم کا بظاہر کوئی عام معمولی سا انسان ہے، تو یقیناً ہمیں بھی اسی چیز کو اپنانا چاہیے کہ امتی کی حیثیت سے ہمیں انہی طور طریقوں کو اور انہی عمدہ اور پاکیزہ اور اعلیٰ اخلاق کو اپنانا چاہیے کہ جو اخلاق اس ہستی کے تھے کہ جن کے ہم پیروکار ہیں، جن کے ہم امتی ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے مزید ارشاد فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب کبھی آپ کسی بیمار کی عیادت کے لیے، مزاج پرسی کے لیے تشریف لے جاتے، تو اس موقع پر قال آپ یوں کہا کرتے تھے، لا بأس علیک طہور انشاء اللہ، کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو بیماری ہے یہ تمہارے لیے انشاءاللہ طہور، یعنی صفائی کا ذریعہ، پاکیزگی کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائے گی یہ بیماری۔ یعنی انسان اگر بیماری کے موقع پر وہ راضی برضا رہے، اور یہ کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے وہ شکوہ و شکایت سے اجتناب کرے، اور یہ کہ اس کی سوچ، اس کا انداز فکر اس قسم کا اگر ہو کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ خود بخود نہیں ہے، بلکہ یہ بخار، یہ بیماری یا جو بھی پریشانی ہے یہ اللہ کی طرف سے میری جانب بھیجی گئی ہے،
اور یہ کہ یقیناً اس میں کوئی حکمت ہے کہ جسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ کا علم کامل ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم بشر ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمارا علم بھی کم ہے، ناقص ہے، ادھورا ہے۔ لہذا پریشانی اور بیماری کے موقع پر انسان اگر صبر سے کام لے تو یہ چیز، یہ بیماری اور پھر اس پر اس کا یہ صبر، یہ چیز انشاءاللہ بیمار کے لیے یا جو بھی پریشانی میں مبتلا جو کوئی بھی انسان ہو اس کے لیے یہ چیز طہور یعنی گناہوں سے پاکیزگی اور طہارت اور صفائی کا سبب بن جائے گی کہ بیماری یا پریشانی یہ کفارہ سیئات ہوا کرتی ہے مومن کے لیے۔ کفارہ سیئات یعنی گناہوں کا کفارہ۔ کفارہ کے معنی ہے مٹا دینے والی چیز، ختم کر دینے والی چیز۔ کفارہ سیئات یعنی گناہوں اور لغزشوں کو ختم کر دینے والی چیز بن جائے گی بیماری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا، اور آپ نے امت کو بھی اسی چیز کی تعلیم بھی دی کہ جب ہم کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائیں تو اس موقع پر اسے بطور تسلی یہ بات ہم یاد دلائیں کہ دیکھو کہ یہ جو بیماری ہے یہ تو گناہوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے اللہ کی طرف سے، کہ اس میں خیر کا ایک پہلو بھی موجود ہے، اور ہم اسے یوں کہا کریں کہ لا بأس علیک، پریشانی کی کوئی بات نہیں، طہور انشاء اللہ، کہ یہ بیماری تمہارے لیے طہور ثابت ہوگی، یعنی گناہوں سے صفائی اور پاکیزگی کا ذریعہ۔ تو اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دیہاتی انسان کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے تو آپ نے یہی الفاظ ارشاد فرمائے کہ لا بأس علیک طہور انشاء اللہ، کہ پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ بخار تمہارے لیے طہور ثابت ہوگا، یعنی گناہوں سے صفائی اور پاکیزگی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو عنوان قائم فرمایا ہے کہ عیادت الاعراب، کہ دیہاتیوں کی عیادت کرنا، کہ عیادت تو سبھی کی جانی چاہیے، کوئی چھوٹا ہو بڑا ہو، ہوش میں ہو بے ہوش ہو، بچہ ہو شہری ہو دیہاتی ہو، جیسا کہ اس سے قبل گزشتہ ابواب میں یہ تمام تفصیلات گزر چکی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی بچے کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے گئے، کبھی کسی ایسے انسان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جو کہ بے ہوش تھا۔ تو کوئی یہ نہ سوچے کہ بے ہوش کو تو خبر ہی نہیں ہوگی کہ کون آیا کون گیا کون نہیں آیا، تو پھر اس کی عیادت کی کیا ضرورت ہے؟ تو بے ہوش کی عیادت بھی کی جانی چاہیے کہ اس کے گھر والوں کے لیے یہ چیز دل جوئی اور تسلی کا سبب بنے گی، اور یہ کہ بے ہوش جب ہوش میں آئے گا اور اسے اس بات کی اطلاع ہوگی کہ فلاں آیا تھا میری مزاج پرسی کے لیے، تو یہ چیز اس کے لیے باعث مسرت ثابت ہوگی۔ تو یہ اعراب، یہ دیہاتی اعرابی، اور یہ کہ یہ جو لفظ اعرابی استعمال کیا گیا یعنی دیہاتی، تو اس میں ایک اشارہ اور ایک پیغام اور ایک حقیقت کی جانب متوجہ کرنا مقصود ہے۔ وہ یہ کہ جو دیہاتی قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں، چونکہ ان کا ماحول، ان کا طرز زندگی، ان کا طرز بود و باش، کہ شہری زندگی میں جو سہولتیں لوگوں کو میسر ہوا کرتی ہیں ان سہولتوں سے دیہاتوں میں رہنے والے وہ لوگ اکثر محروم ہوا کرتے ہیں۔ پھر ان کا جو تعلیم و تربیت کا معیار ہوا کرتا ہے
وہ بھی قدر مختلف ہوا کرتا ہے کہ شہری زندگی میں چونکہ تہذیب و ثقافت اور تعلیم و تعلم کے معاملات ہوا کرتے ہیں، تو دیہاتی زندگی میں یہ سب سہولیات میسر نہیں ہوا کرتی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کرتا ہے کہ عام طور پر دیہاتی قسم کے جو لوگ ہیں ان کے مزاج میں کچھ سختی ہوا کرتی ہے، کہ مزاج میں سختی، انداز میں سختی، گفتگو میں سختی، لب و لہجے میں سختی، تو یہ معاملات اس لیے کہ ان کی زندگی سخت ہے، تو مزاج میں بھی سختی ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لائے اور اس دیہاتی کو جو کہ بیمار تھا اسے مخاطب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت اور اپنے معمول کے مطابق جب یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ لا بأس علیک طہور انشاء اللہ، کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، یہ بخار یہ تمہارے لیے طہور یعنی گناہوں سے پاکیزگی اور صفائی کا سبب بن جائے گا انشاء اللہ۔ قال الاعرابی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گفتگو اور یہ بات اور یہ خوشخبری سننے کے بعد وہ جو دیہاتی انسان تھا جو کہ بیمار تھا وہ یوں کہنے لگا، ذاک طہور کلا، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ بخار جس نے مجھے جکڑ رکھا ہے یہ طہور ہے، یہ میرے لیے گناہوں سے معافی اور صفائی کا سبب بن جانے والی چیز ہے؟ کلا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ بل ہی حمی تفور علی شیخ کبیر کیما تزیرہ القبور، یہ تو کھولتا ہوا بخار ہے جو کہ مجھ پر سوار ہے۔ کھولتا ہوا بخار یعنی بخار کی کیفیت میں انسان تپ رہا ہوتا ہے اور اس کے جسم میں اس کے بدن میں حرارت اور گرمی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جایا کرتی ہے، تو وہ انسان جس پر وہ کھولتا ہوا اور ابلتا ہوا بخار انتہائی گرمی کی وہ شدت و حدت اس پر جو طاری تھی، تو وہ یوں کہنے لگا کہ ایک تو بخار میں جکڑا ہوا انسان ویسے ہی پریشان ہو جایا کرتا ہے، اس کے ہوش و حواس متاثر ہوتے ہیں، اس کے قوا جواب دینے لگتے ہیں بخار کی شدت و حدت اور گرمی کی وجہ سے۔ مزید یہ کہ وہ انسان جو پہلے ہی بیمار کمزور بوڑھا عمر رسیدہ قسم کا کمزور قسم کا ناتواں انسان، بہت ہی بوڑھا بیچارہ، پھر یہ کہ اس پر یہ بخار کھولتا ہوا اتنا تیز گرم بخار، تو ظاہر ہے کہ اس کی طبیعت تو اور زیادہ متاثر ہوئی ہوگی، بگڑ چکی ہوگی اس بخار کی شدت کی وجہ سے، اور یہ کہ اس کے ہوش و حواس تو مزید بگڑ چکے ہوں گے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسے تسلی دیتے ہوئے اور اس کی دلجوئی کرتے ہوئے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ پریشانی کی بات نہیں ہے، اور یہ کہ یہ بخار تمہارے لیے طہور بن جائے گا انشاءاللہ، یعنی گناہوں سے معافی اور صفائی کا ذریعہ۔ لیکن یہ بات سن کر وہ مزید ناراض سا ہونے لگا اور اس کی طبیعت مزید بگڑنے لگی اور یوں کہنے لگا کہ یہ بخار کہاں میرے لیے طہور، یہ صفائی کا سبب بنے گا میرے لیے یہ بخار؟ کلا، ہرگز نہیں، یہ تو کھولتا ہوا بخار ہے جو کہ مجھ بوڑھے انسان پر سوار ہو گیا ہے، مجھے اس نے جکڑ لیا ہے اپنے شکنجے میں، اور اس بخار کا مقصد یہ ہے کہ یہ میرا پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے، بلکہ کیما تزیرہ القبور، یہ بخار تو اس بیچارے بوڑھے کو یعنی مجھے اب قبر میں پہنچا کر ہی چھوڑے گا، یہ اس سے پہلے میرا پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے، یہ بخار بڈھے کو کمزور کو قبر میں پہنچا کر ہی اب یہ بخار چھوڑے گا۔
یہ الفاظ کہے۔ دیہاتی آدمی تھا، نہ سمجھ، مزاج میں سختی، لہجے میں سختی، پھر بخار کی شدت کی وجہ سے مزید اس کے ہوش و حواس گویا کہ وہ بحال نہیں تھے، متاثر ہو چکے تھے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنعم اذن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسے تسلی دینے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے جواب میں یوں کہا کہ یہ بخار میرے لیے صفائی کا سبب کہاں بنے گا، گناہوں سے صفائی کہاں، یہ تو میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا، کھولتا ہوا بخار مجھ بوڑھے انسان کو قبر میں پہنچا کر ہی یہ چھوڑے گا۔ جب اس نے جواب میں یہ بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَنَعَمْ اِذَن، تو پھر ایسا ہی صحیح۔ یعنی مقصد یہ کہ اس شخص کو چاہیے تھا کہ وہ صبر سے کام لیتا، راضی برضا رہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دیتے ہوئے اور اس کی دلجوئی کے لیے فرمائے کہ یہ بخار تمہارے لیے گناہوں سے صفائی اور مغفرت و معافی کا سبب بن جائے گا، تو اسے چاہیے تھا کہ جواب میں یوں کہتا کہ انشاءاللہ، یعنی اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو کہ یہ میرے لیے گناہوں سے معافی کا سبب بن جائے، یا یوں کہتا کہ جزاک اللہ خیراً، کہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے یہ اتنی بڑی خوشخبری سنائی کہ یہ بخار میرے لیے طہور بن جائے گا، معافی کا سبب بن جائے گا، تو آپ نے اتنی اچھی بات ارشاد فرمائی میرے لیے، تو اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، یوں کہنا چاہیے تھا اس دیہاتی کو جواب میں، لیکن اس نے خود ہی اپنے بارے میں بری بات کہی کہ یہ بخار صفائی وفائی کرنے والا، معافی کا سبب بننے والا کہاں، یہ تو مجھ بیچارے بوڑھے کو قبر میں پہنچا کر ہی چھوڑے گا میرا پیچھا۔ جب خود ہی اس نے بری بات کہی اپنے بارے میں اپنی زبان سے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ پھر ایسا ہی صحیح۔ تو اس سے ناظرین یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسان اگر بہت بیمار ہو، پریشان ہو، اگرچہ بظاہر اب شفا کے اور بچنے کے آثار نظر نہ آتے ہوں، اس کے دل میں یہ خیال ہو کہ اب بچنے کی امید باقی نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود کہ دل میں وہ سمجھ رہا ہے کہ اب بچنے کی اور تندرستی کی اور زندگی کی جانب واپس لوٹنے کا راستہ اب بند ہو چکا ہے، امید باقی نہیں رہی ہے، دل میں وہ یہ سمجھتا ہے اگرچہ، لیکن اس کے باوجود دین اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ زبان سے وہ ہمیشہ اچھی بات ہی کہا کرے، ورنہ خاموش ہی رہا کرے۔ زبان سے کوئی ایسی بات، غلط بات، نا امیدی کی بات، اپنے بارے میں کسی برائی کی کوئی بات جس میں کوئی ایسا پہلو پایا جاتا ہو تو اس سے گریز کیا جانا چاہیے، کیونکہ زبان سے انسان اپنے بارے میں جیسی بات کہے گا تو پھر قانون قدرت یہی ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے ویسا ہی معاملہ ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہم آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔